بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واخلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ السلام علی الحسین علیہ السلام و اجداد الحسین علیہ السلام و اب الحسین علیہ السلام و ام الحسین علیہ السلام و اخوات الحسین علیہ السلام و اختین الحسین علیہ السلام و ازواج الحسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الاخرات شفاعت الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کائنات محمد و آل محمد کا صدقہ سید اظہر حسین شاہ ان کے بیٹوں کا آج کریم کربلا کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ کرنے کے لیے بچھایا ہوا فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام اہلیان کوٹلی کو حالہ کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس بارگاہ مسجد کے متولیان جتنے دنیا سے چلے گئے مالک سب کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا واسطہ دنیا میں کوئی حسینی کوئی عزادار علی ولی اللہ پڑھنے والا مومن زندگی کی آخری سانس تک کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ اپنی بارگاہ سے وسیع رزق حلال عطا فرما، اس رزق کو پھر بارگاہ محمد میں اجر رسالت ادا کرتے ہوئے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے نہایت واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی مجلس سے بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ دن بھی بی بی پاک کی آمد کے نزول کے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمادی الثانی کے مہینے میں ہم بی بی کے ذکر کو رکھ کے زمانے کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے صاحبانو یا نہیں آپ کے؟ ہم بندوں کو معصومہ کا یہ تعارف نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ اگر ایک پرائمری تک پڑھا ہوا بندہ ہے وہ بھی بی بی پاک کا یہ تعارف جانتا ہے کہ سیدہ نبی پاک کی بیٹی ہیں، علی مولا کی زوجہ ہیں، حسنین کی ماں ہیں۔ بولو تو صحیح جناب بات، یعنی یہ تعارف ہے۔ میں بالکل تکلیف بھی نہیں دیتی، زحمت کا لفظ میں کدے استعمال ہی نہیں کیتا۔ کیوں؟ ذکر حسین زحمت نہیں ہوتا، رحمت ہوتا ہے۔ جس کو حسین کا ذکر زحمت لگے اس کے دل کے اندر یزید چھپا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہی، توجہ فرما رہی ہے دریا جتھے جتھے بیٹھے ہو کمال ہے، سردی ہے، موسم ہے، سارا مالا خیر فرمائے، میرا مولا تواڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے۔ میں جڑا جی بسم اللہ جی نہیں زحمت نہیں چلو پھر کس لئے کر لوں گے، میں تو فریق الفظ سے مجلس پڑھ دینے والا بندہ جی۔ ہم یار جی میں گزارش کر رہے، ہم یہ بی بی کا تعارف نہیں کروانا چاہتے۔ سنی شیعہ وہابی دیوبندی سب بندوں تک بی بی کا یہ تعارف موجود ہے کہ بی بی نبی پاک کی بیٹی ہیں، علی بادشاہ کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ویسے اگر ویکھیا جائے تو یہ تعارف پیر عرب شادی چھوٹے نہیں، کائنات کی واحد مستور ہے حسین کی ماں، جو بیٹی تھی تو باپ نبیوں کا سردار تھا۔
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، توجہ ہے سلطان، یعنی آپ کی توجہ فرما رہے، توجہ فرمانے کا بسم اللہ، مالک تو سلامت رکھے۔ یعنی یہ تعارف پھر بی بی کے علاوہ کسی بندے کو نصیب ہی نہیں ہوا، لیکن میں اور طرف بات کرنی ہے۔ یعنی بی بی بیٹی تھی تو بابا نبیوں کے سردار تھے، اور بی بی زوجہ تھیں تو شوہر ولیوں کے سردار تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی حیدریہ، میرا مولا تو سلامت رکھے، مولا تو سلامت رکھے، مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے۔ پھر لفظ تے توجہ فرماؤ، ایڈا سونا لفظ ہے جی، اگر یاد کر لو کہ تھوڑا ورد زبان بن جائے گا، اور تھوڑی برکت بھی آ جائے گی، گھر چ رحمت بھی ہو جائے گی، سارا کرم ہو جائے گا۔ سیدہ بیٹی ہیں تو بابا نبیوں کے سردار، سیدہ زوجہ ہیں تو شوہر ولیوں کے سردار، سیدہ ماں ہیں تو بیٹے جنت کے اہل لوگوں کے سردار۔ اللہ اکبر۔ حیدریہ، یار مجمع بہت کمال ہے۔ میں یہ تو نہیں آکھ سکتا بھی ترجمہ ٹھیک نہیں۔ عارف شاہ جی توجہ، یہ جملہ تساں یاد رکھنا ہے۔ آج تک پاجی بٹ صاحب یہ حدیث دا یہ ترجمہ کیتا گیا ہے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کی ترجمہ ہے؟ بھی حسنین جنت دے جوانہ دے، بولو۔ میں محسوس کیتا ہے تھوڑا غور و فکر کرن تو بعد، کتاباں حدیثاں منطق فلسفہ پڑھن تو بعد، یہ کچھ تھوڑی جنی بہتری دی کوشش کرنی عارف شاہ دی چاہیے۔ رٹا لگے ہے، شیعہ بھی لائے ہے، سنی بھی لائے ہے بھی حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا جنت وچ جائے گا او دے سردار حسن حسین ہون گے، یہ بنتا ہے نا۔ تو کمال کرو، یعنی اصل اتنے تو لفظ استعمال ہی نہیں ہویا۔ نبی فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت جانے کے اہل ہیں ان کے سردار حسنین ہیں۔ تسی توجہ نہیں فرمائی، تسی توجہ نہیں فرمائی جناب والا۔ حیدریہ، اللہ اکبر۔ میں زمانے نو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، بندے اس گل تے توجہ فرمان۔ یعنی اہلیان کوٹلی کوہالا، جیڑا بندہ کوٹلی کوہالا دے وچ رہندا ہے وہ کوٹلی کوہالے دا اہل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہن تے سمجھ آ گئی نا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ساڈا ساریاں دا وزیر اعظم ہے، اسی پاکستان دے وچ رہنے ہاں۔ یہ دا مطلب ہے ان الحسن والحسین، جیڑے بندے نوں ہن تک ووٹ پان تے ووٹاں دی تیاری کرن تک بابا جی بھی تشریف لائے، اہل دی سمجھ نہیں آئی، وہ بندہ پھر پتہ نہیں ہوں جی اپنا دماغ تے وقت ضائع کردا ہے۔ اے رولا ہن پہ ہے نا، پہلا نواز شریف صاحب نا اہل ہو گئے، پھر انہاں دی بیٹی نااہل ہو گئی، ہن میں کچھ سنیا بھئی عمران خان نوں بھی نااہل کرن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ روز خبراں چ آندا ہے بھئی انہاں کو توشہ خانہ وچوں چوری کیتی ہے تو انہاں تے پرچہ کر کے انہاں نوں نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ کی مطلب ہے بھئی وہ وزیر اعظم بن کے پاکستان جیڑا اسلامی ملک ہے او دی کرسی تے نہیں بہ سکدے۔ نماز ایتھے ہتھ رکھ کے پڑھ لو، ایتھے پڑھ لو، ایتھے پڑھ لو، ایتھے پڑھ لو، شیعہ نو کافر آکھو، شیعہ نو مسلمان آکھو، شیعہ دا جنازہ چھڈو، شیعہ نال تعلق چھڈو، گل تیری سمجھ آ جائے تے کمال ہو جائے گا نا۔ یعنی یہ بندے سارے سیاسی بھی آخدے نے کہ عمران خان نو نا اہل کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ انہیں توشہ خانہ میں چوری کیتی ہے تو حد ہو گئی ہے نا۔ جو توشہ خانہ کا چور ہو وہ پاکستان کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، جو فتق کا چور ہو اسلام کی کرسی پہ کیسے بیٹھ جائے گا؟ تسی توجہ فرماؤ، میرا مالک تو ہم سلامت رکھے۔ حیدریہ، اللہ تو ہم سلامت رکھے، مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے، اللہ تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے، مالک تو ہم کسی دا محتاج نہ فرمائے۔ پیغام جانا چاہیے ہے موجودہ صورتحال دے وچوں کڈ کے، میں گل تو گل کڈ کے تے پیغام دے دینا ہوندا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ اہل جیڑا او دے میں تو کہڑا کچھ اور نہ آکھنا ہوندا ہے۔ چلو جی وہ بندے آخدے نے پہ، چلو جی گزارش پھر کر دیتے ہیں جی، تسی سن بھی نویں طریقے نہ لبیا جائے۔ یعنی یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا، پہلے کہتے تھے کہ جو صادق اور امین نہیں تھا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اساں ادوں بھی آکھیا سی کہ جیڑا پاکستان چ بہ کے جھوٹ بولے وہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، جیڑا محمد دے سامنے جھوٹ بولے۔ ہائے ہائے، بولو توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہی ہو۔
تو یہ گل پہ کرنے ہیں نا بھی مہربانی فرماؤ عمران خان نو بنا لو وزیر اعظم تم ہی سانو رولا کوئی نہیں، نہ بناؤ تم ہی سانو رولا کوئی نہیں، سانو تے پریشانی کوئی نہیں۔ بندے سیاسیاں نو مندے نے یا رزق واسطے تو یا انہاں مروا دینا ڈر کے، مینوں دوواں گلاں دا ڈر کوئی نہیں۔ کیوں؟ میرا پکا یقین ہے رزق نجف والے کا صدقہ ہے، زندگی کربلا والے کا صدقہ ہے۔ بولو یار، ہے ادھر یار، اللہ اکبر۔ مالک تو سلامت رکھے، مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے۔ میں جڑی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، مالک تو سلامت رکھے۔ وقت تھوڑا ہے، اس جڑا پورا ہے وقت میں بھی پڑھنا ہے، بھائی نہ پڑھنا ہے، نظام سارا چلے گا۔ یعنی دیکھا جائے کہ بی بی ایک لفظ میں آکھنا سارا کمال ودا کہ جی ان الحسن والحسین سید شباب اخل الجنہ، یہ جنت جان والیاں دے سردار ہون گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جنت نہیں، نبی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جنت کا اہل ہے اس کا سردار حسین ہے۔ پھر تو ہم سمجھ نہیں، محمد سمجھانا چاہ رہے ہیں حسن حسین کو دنیا میں سردار مان جاؤ، جنت دور کی بات ہے، اس دنیا میں ہی جنت کے اہل ہو جاؤ گے۔ مالک تو سلامت، مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے، مالک تو کسی دا محتاج نہ فرمائے۔ لو جی توجہ فرمائے۔ جو کہ میری تقریر ہوندی ہے جدی یاد ہو بزرگاں نو بھی یاد ہو جاندی، ایڈی میں آسانی آکھنی ہوندی۔ ہن تسی اگلا لفظ رل کے آکھنا کمال ہو جائے گا۔ سیدہ بیٹی ہیں تو باپ، آکھو نبیوں کے سردار۔ سیدہ اللہ جی زوجہ ہیں تو شوہر ولیوں کے سردار۔ سیدہ بیٹی ہیں تو سیدہ ماں ہیں تو بیٹے جنت کے اہل لوگوں کے سردار۔ فاطمہ کائنات کی ہر عورت کی سردار، مرضی تیری اپنی ہے پھر من جا۔ فاطمہ رب کائنات کی وہ آیت کبریٰ ہے جس کا ہر لمحے سرداری طواف کرتی ہے۔ اللہ حیدری، اللہ اکبر۔ مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے، مہربانی فرمو تھوڑا مجلس نو مقصد کریے، نظریہ رکھیے۔ جینٹ کولے بندہ گیا ہے، مقصد رکھ کے گیا ہے نا کہ بیٹے نو باہر بھیجنا ہے۔ بسم اللہ جی آگے جی۔ یعنی مجلس دا ایک مقصد بندے دے ذہن بچ ہونا چاہیے۔ یہ تو پھر کمال ہے بھی محمد و آل محمد نو منیا دنیا داری واسطے نہیں۔ جی جی بندیاں دے پر آکھیا بھی لو جی پاکاں نو مان بھی لیا تو پھر بھی ٹھیک نہیں پہندا۔ اے کوئی منن چنن چ فرق آ گیا ہے۔ انہاں نو مننے آخرت سوکھی ہو جائے۔ جنہیں بھی دار فرما رہے ہو نا، یعنی آخرت سوکھی ہو جائے۔ ان ساڈے پھر بادشاہ این انج دے انہاں نال پیار کرو، اے دنیا بھی ٹھیک ہو جاندی ہے، او دنیا بھی ٹھیک ہو جاندی ہے۔ کرنا تو پھر تھوڑا بہتا کچھ آپ ہی ہے نا۔ جیڑا بندہ بڑا ہی پریشان ہے کہ میں اے بھی کیتا ہے تو رزق نہیں پہ وددا، میں اے بھی کیتا ہے فاقے نہیں پہ ٹوٹ دے، تو کوئی تھوڑا جنا کر لے، ہمت کرنا مان لے تو مہربانی کر۔ جیڑا بندہ محسوس کر رہا کہ میرے گھر رزق دی کمی ہے، اے مہربانی ہے، تویز کرایاں رزق نہیں ودنا۔ ہاں بھئی تویز کرایاں رزق نہیں ودنا۔ اگر کوئی بندہ ایتھے بیٹھے ہیں ایک سال دا ٹائم ہے، مہربانی کرو حوالہ آ جاؤ، کوئی خرچے والی گل بھی کوئی نہیں۔ اگر بندہ پریشان ہے رزق دی وجہ تو شاید بھائی تو پریشانی والی کیڑی گل ہے۔ اپنے گھر ہر چند دی 15ویں تاریخ نو بندے کٹھے کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہانڈی روٹی تے ڈیلی اپنے گھر بھی کر دیو نا، چند دی 15 نو 2 بندے ہو، 3 بندے ہو، 4 بندے ہو، 3 روٹیاں پکا لو، اینا سارا سالن رکھ لو، الحمد 4 کول پڑھ کے امام حسن نو ہدیہ کر کے لنگر آپ ہی کھا سڑو۔ اور ہے توجہ نہیں فرما رہے تسی، ہے دھری اسی آنیاں بھی کرنا کچھ نہ پوے جی۔ کوئی مسئلہ کہ تساں باہر دے بندے شک نہ بناؤ۔ ایک باری چند دی 15ویں آمدی اپنے گھر ہی بوو، 2 روٹیاں پکاؤ، تھوڑا لنگر رکھو، ختم پڑھو تے بادشاہ نو ہدیہ کرو، تحفہ بھیج کے اگلی باری مالک آپ توفیق دین دے، نال ایک گوانڈی شامل کر لو۔ وہ توجہ ہے، ذہن بیدار فرما رہی ہو تے جملہ آکھ لواں اگر تسی یقین کر لو تے تواڈے 6ویں مولا پاک دا امام صادق دا فرمان ہے۔ میرے مالک فرماتے ہیں جو بندہ
میرے دادا حسن کے نام پہ کسی کو ایک ٹکڑا بھی غذا کا دیتا ہے، اگر غریب رہ جائے اس کا صادق مجرم بن جائے۔ کرنا تو جناب تو آپ ہے نا، کوئی محنت تو آپ بھی کرنا ہے دری یا علی سارے نے ایک ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری۔ شاہ علی علیہ السلام مالک تو ہم سلامت رکھے، مولا توڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے۔ اسی مجلس پاک کا دے واسطے رکھی جماعت ثانی جی، اس لیے نہیں رکھی کہ نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے، علی کی زوجہ کا نام فاطمہ زہرا ہے، حسنین کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ اے بی بی دے تعارف نے سارے بندیاں نو پتہ نہیں، اساں مجلس کیوں رکھی ہے آخری بندے تک توجہ، ہم فاطمہ بی بی کا ذکر رکھ کے کائنات کے ہر انسان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ محمد کی بس بیٹی کا نام نہیں، علی کی زوجہ کا نام نہیں، حسنین کی ماں کا نام نہیں، اسلام کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری شاہ علی علیہ السلام۔ توجہ ہے ذہن بیدار فرما رہی ہوں۔ اگوں مسئلہ ہے بے ہر بندے دی ضرورت وکری، اے تواڈے وچ ویکھ لو، میں صرف کوٹ پائے ہے، میں محسوس کیتا کہ کوٹ جڑا ہے اے میری ضرورت ہے، سویٹر تو بغیر میں سردی تو بچ جاں گا۔ یہ بزرگاں سویٹر بھی پائے ہے، اتنے ٹوپی بھی پائی ہے، اتنے کوٹ بھی پایا، بھی انہاں دی ضرورت ہے جی، چادر بھی نکھی جناب۔ میرے نال اگر کوئی ایتھے بندہ ہے تو جلال پور جٹاں تو ساڈے علاقے چ ہزارے والے ایک ٹیچر پڑھان جاندے نے، انہاں سردیاں اینا سردیاں وچ بھی صرف او شلوار قمیض چ جانا ہے، تے میں پوچھیا بھی تانوں سردی، انہاں آکھیا مینوں لگدی نہیں۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ ہر بندے دی ضرورت وکھری وکھری ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس جملہ اگر میں سمجھا لیا تو میں سمجھاں گا میری مجلس مکمل ہے۔ جدوں ہر بندے دی ضرورت علیحدہ علیحدہ ہے تو میں تانوں دسانا چاہیے کہ فاطمہ کس گھر کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ذہن بیدار فرما رہے ہو نا، یعنی ہر بندے دی ضرورت وکھری وکھری ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ حسین کی ماں کس گھر کی ضرورت ہے؟ توجہ، جس گھر میں مستور ہے، آئے ہائے ہائے، جس گھر میں مستور ہے اس گھر کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے۔ چلیے میں عرض کر لیتا ہوں، بات آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال، بڑی کمال شخصیت علامہ اقبال، سنی بول دے تے علامہ، شیعہ بول دے تے علامہ، اہل حدیث بول دے تے علامہ، سکھ بول دے تے علامہ، فارسی والا آندے علامہ، عربی والا آندے علامہ، انگریزی والا آندے علامہ۔ علامہ اقبال نے علامہ دی تعریف ہی بدل کے رکھ دیتی، ساری عمر داڑھی رکھی نہیں تے مچھاں وڈیاں وڈیاں تے بندے آندے نے علامہ۔ علامہ اقبال دسیا علامہ بننے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، دل میں علی ہو، بندہ علامہ بن جاتا ہے۔ اللہ تواڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے، اللہ تواڈیاں ہے ادھر یہ۔ میں جلدی ذکر پاک مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پیغام نو تو بندیاں تک پہنچاؤ، ویسے ویڈیو آن لائیو پہ چل دی، بندے تک پہنچے۔ علامہ اقبال دا لڑکپن، عارف شاہ جی بچپنے تو اتے جوانی اور بچپن دے درمیان جیڑی ایج ہوندی ہے انہوں آندے نے لڑکپن۔ علامہ اقبال کا لڑکپن تھا، علامہ جی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے ابا شیخ نور محمد میرے پاس آئے، آندے نے اقبال انج اے فائدہ نہیں دندا۔ اللہ اکبر، آؤ مہربانی فرماؤ جی، ایسے پڑھے تو قرآن فائدہ انج نہیں دندا۔ آندے نے میں آکھیا ابا دی چھڑ دیاں، فرمایا نہیں بیٹا انج پڑھنا جس طرح فائدہ دے۔ تو نہ بیٹا بابا ابا جان کیسے پڑھوں تو فائدہ دے گا؟ علامہ اقبال آندے نے میرے باپ نے میرے نال گل کیتی تے میں پھر عمل کیتا تے پھر میں دنیا تے علامہ بنیا۔ انہاں بعد وچ لکھیا، کہتے کہ میرے باپ نے کہا بیٹا اگر چاہتا ہے نا قرآن تجھے فائدہ دے تو محمد کے قلب میں جگہ بنا۔ تسی بولے ہی نہیں جناب۔ وہ آندے نے قرآن مصطفیٰ کے قلب پہ نازل ہوا ہے،
قرآن پڑھنے سے پہلے محمد کے قلب میں جگہ بنا، قرآن تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں بابا جان بتائیے محمد کے قلب میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ میں نہیں پتا کنہیں سمجھنا ہے کنہیں ضائع کرنا ہے۔ بابا جان بتائیے محمد کے قلب میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے کہا، تمہیں سنا نہیں؟ محمد نے کہا تھا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا قلب ہے۔ کہتے ہیں قرآن بعد میں پڑھ، پہلے فاطمہ راضی کر۔ آئے ہائے قرآن ہائے ادھر ہی حال۔ کہتے ہیں میرے باپ نے کہا اقبال پہلے فاطمہ کو راضی کر، پھر قلم میں جگہ بن جائے گی، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو علامہ اقبال کو علامہ کہنے والوں، علامہ اقبال کی مان جاؤ۔ علامہ اقبال زمانے کو درس دے رہا ہے، اگر فاطمہ کو راضی کر کے کوٹلی کہالے قرآن پڑھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے، فاطمہ کو ناراض کر کے مکے پڑھا جائے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا، مدینے پڑھا جائے۔ اللہ اکبر ہے حیدریہ، توجہ ہے۔ مالک تم سلامت یا بس مجلس مکمل، مالک تم سلامت۔ اللہ اکبر۔ یوں تسی جی وقت انہاں کو بچدا پیا زندگی باقی تھی پھر کرے تفصیل جی ایک گل تسی منو ساریاں بول کے دسنی ہے، ایدے وچ اج دی مجلس دا پیغام ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، او دا پرچہ کتھے دندے ہو؟ اللہ سب تے رحم کرے تے بولے تھوڑے ہی ہو، بولو کتھے پرچہ دندے ہو؟ وہ تھانے والے بندہ پھائے لا دیں نے، بولو تھانے والے کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایف آئی آر کٹوائی ہے، پرچہ آخیا دیو، ایپلیکیشن درخواست دیتی ہے، وہ بحث کر دیں دونوں پارٹیاں نو بٹھا کے بھی بندہ مجرم ہے یا نہیں۔ عارف شاہ جی کچھ بندے پھر ضمنیاں بچ کے بری ہو جاتے، ایس ایچ او پھر اپنی حتمی ایف آئی آر لکھ کے دیندا بھئی اے مجرم ہے۔ تھانے چ بحث ہوئی ہے، کیس گیا ہے سیشن دی عدالت وچ، فیڈر پین والے بندے نو چھٹی ہے تے باقی بندے نو ذمہ داری اپنی پوری کرنی چاہیے۔ سیشن دی عدالت انہاں دا وکیل بھی آ گیا، انہاں دا وکیل بھی آ گیا، پھر بحث۔ اگر پھر وہ بندہ مجرم بنیا ہے، پھر کیس گیا ہے ہائی کورٹ، اتنے دونوں والوں وکیل کیتا، اگر اتھے بھی بندہ مجرم بنے ہیں، کیس رکے گا نہیں، سپریم کورٹ، پھر بحث۔ خاموشی ہے سمجھن والی ہے، یعنی تھانے میں بحث ہے بندہ مجرم ہے یا نہیں، سیشن دی عدالت بحث ہے بندہ مجرم ہے یا نہیں، ہائی کورٹ بحث ہے کہ بندہ مجرم ہے یا نہیں، سپریم کورٹ بحث ہے بندہ مجرم ہے یا نہیں۔ صدر کولے بحث واسطے نہیں جائیدا، جڑے بندے بول پے ہو تانوں میرا سلام ہے، صدر کولے عارف شاہ جی بحث واسطے نہیں جانا، صدر کولے رحم دی بندے بول کولے رحم کی اپیل کے لیے جانا ہے، انہیں بھی مجرم آکھیا ہے، انہیں بھی مجرم آکھیا ہے، تسی رحم کرو، یہ دا مطلب ہے تھانے بچ بحث ہے، سیشن دی عدالت وچ بحث ہے، ہائی کورٹ چ بحث ہے، سپریم کورٹ چ بحث ہے، صدر کولے رحم دی اپیل ہے، نماز ایتھے ہتھ رکھ کے پڑھ، ایتھے پڑھ، ایتھے پڑھ، ایتھے پڑھ، قبر چ تیرے عملاں تے بحث ہے، حشر چ تیرے عملاں چ بحث ہے، میزان تے تیرے عملاں چ بحث ہے، پلے صراط تے تیرے عملاں چ بحث ہے۔ فاطمہ تیری بحث کا جگہ نہیں، تیری رحم کی اپیل کی جگہ کا نام ہے۔ جتھے گناہگاراں بحث کر جا کے رحم دی اپیل کرنی ہے، اس بارگاہ دا نام فاطمہ دا ہے۔ تے جنہیں تنوں بخشوانے ہیں، جنہیں تیرے تے رحم کرنے، تو وہ دے تے بحث کردہ پہ ہیں کہ وہ دربار چ کھلوتی کی میں رہی ہے تے سچی شرم نہیں ہوئی۔ تو تھانے سفارشی بندہ کھڑے تو دیاں عزتاں کریں،
ساری عمر شکریہ ادا کریں. جس تینوں اللہ دی عدالت چ بخشوانا ہے وہ دا نام فاطمہ زہرا ہے. پاسوار میں بندے ویکھے نے جڑے اج تک بندیاں دیاں مجھاں نوں پٹھے پہ پاندے نے سانوں تھانے میں جا کے چھڑوائے. تہاڈے تک تو بات پہنچ گئی ہے. 2 ویڈیو کیمرے لگے نے. مختار شاہری تشریف فرما نے, سادات اعظم بھی تشریف فرما نے. میں ایک جملے واسطے پائی شاید 1300 روپیہ خرچ کر کے مجدد الافسانی دی ایک جملے واسطے قاسم شاہ جی کتاب لے آندی. ایک جملے واسطے بندہ پوچھے میں جھوٹا نہ پواں. مجدد الافسانی لکھیا بندیو بندگی جنی دل کردہ جے کر لو, بخشش کے لیے فاطمہ کی رضا ضروری ہے. جڑے بندے نے قصیدہ نہیں لکھیا انہیں سونا لکھیا ہے. میں انہوں ملیاں تو میں پھر انہوں ذاکراں جنی نیاز دیتی ہے. بالکل اس واسطے پہ دسنا انہیں سونا جنہیں ہے بھی نبی آسرا کول جہان دا, نبی دا آسرا ہے ماں حسن. میں کہا یار تو کتھوں حدیث تے قرآن چو کٹ کے قصیدہ لکھ دی. بالکل انہیں ٹھیک لکھیا قیامت والے دن جدوں ہر نبی میرے محمد بادشاہ دی خدمت چاہے گا یا رسول اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے, یا رسول اللہ میرے بخشواؤ, یا رسول اللہ میرے بخشواؤ. بالکل جی سنی شیعہ نے لکھیا جدوں ہر نبی محمد دی بارگاہ میں چاہے گا نا ادوں محمد نبیاں نوں نال لے کے نا آکھن گے فاطمہ اے بھی میرے بوئے تے آئے کھلوتے نے. اللہ اکبر. آئے ہائے جننے نبی نے نا سارے میرے دروازے پہ آئے ہیں. فاطمہ میں بھی تیرے دروازے پہ آیا. فاطمہ میری امت کی بخشش کا سامان کیا ہے, جا تنوں مولوی پٹھیاں لینا تے چاڑ دیتا تے تو مجلس دی مخالفت شروع کر دیتی. کتیاں دی لڑائی ہوئے تے ٹر جائیں تے مجلس چاہیاں تیرا نکاح ٹوٹ جائے. تنوں سمجھایا کسے نہیں. جدوں فاطمہ نو محمد آکھن گے نا میری امت دی بخشش دا سامان کی علماء لکھے. فاطمہ اپنی چادر کے نیچے سے عباس کے 2 بازو نکال لے گی اور کہیں گی بابا جان میں آپ کی امت کی بخشش کے لیے عباس کے بازو لے کر حضرت غازی عباس بیٹے نے جناب فاطمہ دے جی. راز بادشاہ دا بھی اگر اللہ دا پروگرام ایسی کہ امام حسن حسین ہونے نے, اگر عباس ہم دے تو پھر عباس امام ہونا سی. جناب فاطمہ زہرا وصیت کی تھی. کون گلاں کرے تے کون سنے تے کون پڑھے, بندیاں دے مول بدل گئے. ڈاکٹر زوار صاحب جناب سیدہ وصیت کی تھی علی بادشاہ نو, پھر وصیت چل دی آئی. میری مخدومہ فرمایا اگر حکومت فدق واپس کرے جنہ حسن حسین نو اونا میرے عباس نو دینا. جدوں پھر ہارون اور رشید نے واپس کیتا ہے تو جناب عباس دی اولاد تک پھر حصہ پہنچیا. بڑا ماریا امت نے حضرت عباس نو. ایک جملہ سن لو میرے شدی مجلس مکمل ہو گئی. مقتل دیاں بہت زیادہ محسن شاہ جی میں کتاباں دا بہت زیادہ کتاباں دا جڑے مستند مقتل لکھنے والے بندے نا شاید بھائی, ان بندوں سے آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کربلا میں عباس کو زین پہ زیادہ مارا گیا یا زمین پہ زیادہ مارا گیا. اللہ تہاڈی ہائے قبول کرے. بی بی تانوں کسے دا محتاج نہ ہو. یار اسی شیعہ نقصان برداشت کر لینے ہیں, نقصان بھر لینے ہیں. عباس مولا دی قسم نہیں چک دے. بولو نا ساڈے مان دا نا عباس ہے نا, ساڈے ناز دا نا عباس ہے. جدوں ساڈے مان دا نا عباس ہے تے جڑیاں بیبیاں نے عباس نو ٹرنا سکھایا ہے انہاں بیبیاں نو عباس تے کتنا ناز ہو گیا. بس ان وقت نہ کرے ایک لفظ میں عرض کرنے. حضرت عباس
زمین تے جاؤ ہاں والا تصور کرو ہاں والا بھائی غازی شہنشاہ زمین تے اے بھی بازو کٹے آ اے بھی بازو کٹے آ کل سیالکوٹ میں یہ جملہ عرض کیتا تے بندیاں پھر اس تو اگے نہ دعا کرن دیتی انہوں نے کہا مولوی صاحب ہو گئے میں سوکھا اہلیا تو بڑا سوکھا سن لیا عباس زمین پہ تھے شاید بھئی دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اللہ آپ کی والدہ ماجدہ کے درجات بلند فرمائے مولا حسین بادشاہ خود کہتے ہیں کہ جب میں عباس کو لینے چلا تھا نا تو جب میری نظر پڑی عباس زمین پہ تھا اور عباس کے گرد لوگوں کے 4 حلقے تھے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یہ تک نہیں تو سمجھ جملہ آزادارو آیا یہ تساں کی محسوس کیتا ہے ماتمیاں دے حلقے سن یا کوئی بندے پانی لے کے عباس پانی پی لے بندے دودھ لے کے کھلوتے سن عباس پی لے بولو یار میرے نال اے خدمت کرنے والیاں دے میرے چاچا جی حلقے سن حسین آندے نے پہلا حلقہ عباس تے بازو نال نہیں نہ زمین تے لیٹے نے مولا حسین فرماندے نے پہلا حلقہ نیزے والوں کا تھا ہائے ہائے وہ نیزہ عباس کے بدن پہ مارتے تھے اور نیزہ بلند کر کے اوپر عباس کا گوشت رکھ کے میری طرف دیکھ کے کہتے تھے یہ تیری بہنوں کا آسرا ہے مرحبا آوازانو کھلا چھڑیا کرو جدو ذکر جو بھائی جاؤ شرم کر کے نہ رویا کرو انج رو جی میں عباس دی لاش تے سیدہ زینب روئے نے اجرکم اللہ ہر اکھ دے بچ آنسو ہے اللہ تھوڑے آنسو قبول فرمائے ایک کو جملہ عرض کروں گے تھے جنہ دے بیٹے نے بیٹیاں دے مقدر نیک ہومن جے بیٹیاں دے مقدر نیک ہومن جے اوکھی جی دعا جڑی ہے جنا وہ دل وچ رکھو تے پھر عباس تو بعد تے وفا پھر مسجدے کر دی نا وفا حضرت عباس نو مولا حسین دے نے جدوں میں عباس ال جا رہا سا نا کتے وقت ملے تو پھر سرکار دی پوری بندہ شہادت پڑھے تو بادشاہ فرماندے نے میں عباس ال جا رہا سا نا مولا فرماندے نے میں کناں نال سنیا ایک بندہ اگے جا کے خنجر لے کے عباس دا گل کٹن لگا تے عباس نہ ایویں مسکینہ والی شکل بنا کے آندے نے تھوڑی دیر ٹھہر جا میرے مولا نو آ لین دے اوے آخری ویلا ہو سکدا بطول دا پتر کوئی میرے نال آندے نہیں تھوڑی دیر ٹھہر جا میرے مولا نو آ لین دے میں اپنے مولا نال ایک ضروری گل کرنی ہے ہائے ہن محسوس فرماؤ نا جڑی غازی نے اس والے کیتی ہے کتنی ضروری ہوے اللہ تہاڈا قبول فرمائے اللہ سجدہ دی محنت قبول فرمائے بس آخری جملہ عرض کر رہے ہیں ادھروں ویکھنا جتنے عزادار ماتمی تشریف فرماؤ میرے مولا پہنچے نا عباس دے اتے اشارہ ہے یہ وضاحت میرے کو ہو نہیں سکی میں بڑا استاداں کو بھی پوچھیا مینوں یہ وضاحت میرے کو نہیں جی ہوئی میں یہ کسی دسیا تو کر لواں دا لالا جی جس ویلے عباس دے سرہانے حسین پہنچے نے نا یار کسی دے بھرا دا ایکسیڈنٹ ہو جائے تے جس ویلے سڑک تے جاندا وہ ویکھدا کتھوں جھکنا تے کتھوں نہیں جھکنا بولو یار وہ تے جا کے انج کر کے کدے ہتھوں کلاوے وچ لے دا کدے آندا میری مدد کرو میں جھکنا چاہنا جملہ تو اڈے رون واسطے شیعہ بندہ تے ماں دی گود وچ رون والا بندہ نہ روے انج کر کے بھرا چکدا ہے بابا جی قسم مولا تھی علامہ نے حسین عباس کو جہاں ہاتھ ڈالتے تھے وہ ٹکڑا اوپر آ جاتا تھا باقی عباس زمین پہ پھیل جاتا تھا اور رو کے کہتے تھے بتا تجھے کیسے اٹھاؤں اجرکم اللہ سونا بات ہو گیا میرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حضر شہرہ نے بچیاں دے رزق وچ برکت کرے سونا ذکر دا اہتمام آخری جملہ ادھروں ویکھنا بالکل ایک منٹ چ مجلس پاک مکمل کرن لگا جیڑی دعا ہے جڑے بیمار نے اس بادشاہ دا صدقہ اللہ شفا دے دے جڑے کوئی بے گناہ قید نے عباس دیاں بھیناں دیاں قیداں دا واسطہ میرے اللہ نو رہائی عطا فرمائے ادھروں ویکھو جی آخری لفظ الہی غازی شہنشاہ دا صدقہ مولا انہوں بیٹا عطا فرمائے جڑا کوئی کسی غلط راستے تے مالک دی مدد فرمائے رحم آؤ آخری جملہ
जिस वेले हत्थां ते नहीं ना फिर आए, हुसैन अबा ला के ना अबा इंज फिर थल्ले अबा पा के ना अब्बास नूं कट्ठियां करके अबा ला के आए जेड़े कदे किसी भरा की लाश इंज वेखी, मेहरबानी फरमाओ। बंदियां दे ते भरा दी खून लगे वाली घड़ी लभी साडे पिंड एक बंदे नूं, तो मुद्दतां रोंदा रहा, आंदा जिहदी घड़ी ते इन्ना खून है आप किन्ना जख्मी होवेगा। आयो मेरे अल्लाह इधरों वेखना, अल्लाह थोड़े आंसू कबूल फरमाए। इंज कट्ठियां करके ना मेरे मौला ने अब्बास नूं, ते इधरों वेखो जी अब्बास मौला दा सर मुबारक इत्थे, बाकी सारा कुछ थल्ले थल्ले। इधरों वेखना इत्थे अब्बास दा सिर रखिया ना, कौन पढ़े तो कौन सुने। मैं इन्हां गुनेगार अखा नाल पढ़िया, अल्लामा नजमुल हसन लिखिया अब्बास की दोनों आंखों में 7 तीर लगे हुए थे। बस लफ्ज़ आखिरी सुनो, मेरे मौला ने ना तीर कड्ढे। इधर वेखो तीर कढ़ के ना अपनी अब्बास बादशाह दियां अखां साफ कीतियां। इधरों वेखो मेरे मौला ने अब्बास नूं जिस वेले वेखिया ना, तो अब्बास की आंखों से खून और पानी बाहर आ रहा था। अगर तुहाडे ज़हन चो गल है भई अब्बास कातलां नूं आखिया मेरे मौला नूं आ लैण दो, मैं जरूरी गल करनी है। मेरे हुसैन मौला ने वेख्या ना गाजी मौला दी अखां चों खून भी बाहर आ रहा है तो पानी भी बाहर आ रहा है। आंदे ने अब्बास मैं बड़ा औखा आया ते तेरे बाद मेरा इलाज भी मुक गया है। हाय मेरे हल्ला ते मेरे हौसले भी खत्म हो गए ने। मैं बिल्कुल अब्बास मैं बड़ा औखा ते अब्बास तू ते मेरे सामने ना रो। केड़ा बंदा है जेड़ा मैं जुमला सुनना चाहता है आजादारो। मेरे मौला ने इत्थे रख के ना हजरत अब्बास नूं कदे औलादां दा दुख कोई ना वेखो। मेरे मौला आंदे ने अब्बास तेरे सर च गुरस लगा है। अब्बास गुरस दा दर्दी नहीं मौला, जेड़ा बंदा आंदा ना मैं मुसल्ले ते रोना है। ए मौला हुसैन पूछे, हुसैन आंदे ने अब्बास इन्ना तेरा जोड़ जोड़ तरोड़िया। हाय ओ मेरे हाला अब्बास जोड़ टुटन दा दर्दी नहीं मौला। अब्बास तेरे बाजू कलम हो गए ने, बाजू कलम होने दा दर्दी नहीं मौला। मौला फरमाते ने अब्बास दस ना फिर क्यों रोना है, मेरे सामने तो ना रो, मैं ये लड़ना है, मैं हमला करना है। अब्बास ना रो। अब्बास होली जाते ने मौला दर्द इन्हां चीज़ों का नहीं, इस वास्ते कातल नूं भी आख्या भी ना ये मेरी गर्दन जुदा कर, मैं मौला नाल गल कर, इक्को गल दा मैनू जवाब दिओ। अब्बास लख पुछो तू साडा मोहसन है। हाय हाँ तू मेरी मां की दुआ दा सरें जिन्नियां दिल करदा ही पुछ। अब्बास होली जैसा दारवांदे ने मौला इक्को गल मैनू दसो तो मैं जान लगा जे। मौला दसो मैं ते दुनिया तू जा रहा। मौला मैं अखां नाल वेख रहा, तुहाडे नाना भी जाम लैके खलोते ने, तुहाडी मां भी जाम लैके खलोती है, तुहाडी मां ज़हरा पे फरमांदे ने आओ प्यासियां दा माशकी। मौला मैं बिल्कुल तैयार हाँ। मौला मैनू दसो मैं टुर जांगा ते मेरे बाद तुसी। मौला मैं तो जा रहा तो मेरे बाद तुसी, जे तू आख्या ना मेरे बाद तुसी रो के आते ने अब्बास इंसाफ करके दस जिदा तू ना रवे उन्हें रह के क्या करना है। अब्बास तू जा मैं तेरे मगर मगर आ रही कि मैं सजदा देना है, बस सजदे तू बाद मैं तेरे को आ रहा। आंदे रे मेरे रोन की वजह है मैं भी जा रहा तुसी भी जा रहे हो। और मन्नू दसो हमारे बाद ज़ैनब का क्या बनेगा। आवाज आई अब्बास तू जान दे, ज़ैनब जाने रस्सियां जाने, ज़ैनब जाने शाम का बाजार।